اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ اسپاؤس کاؤنسلر بن جائے، اس کا کوئی پری ریکوزٹ ہوگا؟ کیسے میں ایز اے اسپاؤس اپنی وائف کا کاؤنسلر کیسے بن سکتا ہوں، یا میری وائف میری کاؤنسلر کیسے بن سکتی ہے؟ اور میں نے یہ کہا کہ ایک ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کا جو اصولی رول ہے، یعنی ایک پرنسپل جو رول ہے نا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کا، اس میں کاؤنسلنگ کا رول انٹیگریٹڈ ہے۔ ایک اچھا اسپاؤس اصل میں کاؤنسلر بھی ہے، تو یہ ایک انٹیگرل رول ہے اس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اپنی شریک حیات کا کاؤنسلر بنوں یا بن سکوں، اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے میں 9 اسپیسیفک کویسچنس، یہ سوالات بتائیں گے کہ میں ایز اے کاؤنسلر اپنے اسپاؤس کا اپنا یعنی اس کی جو ایک کوالیفائی کرتا ہوں، یعنی ڈو آئی کوالیفائی ایز اے کاؤنسلر آف مائی اسپاؤس۔ تو یہ اس طرح کے سوالات، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا اور معافی مانگنا کتنا آسان ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے معاف کیا اور پھر اس معاملے کا کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے راز کو راز ہی رکھا، وہ بات جو آپ کا اسپاؤس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا یا امیجن نہیں کر سکتا کہ یہ بات کسی اور کے پاس جائے گی، وہ بات مطلب کسی کے پاس نہیں گئی، یہ دس مسٹ بی ریمین ٹو آف یو، مطلب اللہ کو پتا ہے اور آپ کے شریک حیات اور آپ کو پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا۔ وہ سیکریسی اور کانفیڈینشیلٹی جو ہے نا وہ مینٹینڈ۔ آپ شرمندہ نہیں کرتے، مذاق نہیں اڑاتے۔ بلکہ یہ جو 9 سوالات ہیں نا، یہ بھی اگر ان سوالوں کو میں ذرا ایک دفعہ اسی طرح پڑھ دوں جیسے میں نے لکھے ہیں، اور پھر آپ اس لسٹ کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھ کے ذرا ڈسکس کریں کہ کیا ہم دونوں یہ کام کرتے ہیں، تو وہ دونوں اپنے اپنے اینڈ سے دیکھیں گے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی، آپ کو معاف کیا اور پھر اس معاملے کا کبھی تذکرہ نہیں کیا، آپ کے راز کو راز ہی رکھا، آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیا یا آپ کا مذاق نہیں اڑایا، ٹھیک ہے؟ اپنے غصے یا مزاج سے دہشت زدہ نہیں کیا، ٹیرر آف ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، یہ نہیں کیا۔ دونوں کو بالکل بھی نہیں، مزاج کا کوئی خوف نہیں ہے الحمدللہ۔ پھر آپ سے نا امید نہیں ہوئے لیکن اپنی توقعات کا جبر بھی نہیں کیا، یا آپ ان سے نا امید نہیں ہوئے اور اپنی توقعات کا جبر بھی نہیں۔ یہ امید اور توقعات کا جو ڈفرنس ہے نا، جیسے جیسے شعور بلند ہوتا ہے، جیسے جیسے حکمت نصیب ہوتی ہے، ہوپ اور ایکسپیکٹیشنز کا فرق واضح ہونے لگتا ہے۔ اور ہوپ اور ایکسپیکٹیشنز میں فرق ہے، لیکن چونکہ زندگی جس طرح کی ہم چیزوں پہ غور کیے بغیر زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں بہت سے لفظوں کے اور بہت سے تصورات کے درمیان فاصلہ ختم، مطلب ہے ہی نہیں جیسے۔ تو ہوپ جو ہے نا وہ ایک براڈ اور جنرل ایک چیز ہے، اور ایکسپیکٹیشنز کچھ اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ تو آپ سے نا امید، یعنی آپ نا امید نہیں ہوئے لیکن اپنی توقعات کا جبر بھی نہیں کیا، اور وہ بھی آپ سے نا امید نہیں ہوا اور اپنی توقعات کا جبر نہیں کیا۔ لیکن آپ تو ابھی فی الحال اپنے آپ کو ایویلویٹ چاہیں تو کر لیں۔ آپ نے ان کی عزت نفس کا خیال کیا اور اس کی تکریم کی، ٹھیک ہے؟ یا اس نے آپ کی عزت نفس کا خیال کیا اور آپ کی تکریم کی۔ آپ پر اعتماد کیا، آپ کو اہمیت دی، یا اسی طرح آپ نے اس پر اعتماد کیا اور اسے اہمیت دی۔ اور آخری سوال ہے اپنے وعدے پورے کیے، اپنی کمٹمنٹ پوری کی۔ تو یہ وہ 9 پوائنٹس ہیں جن پر اگر ہم ان پہ کام نہیں کیا ہے تو ہم اپنے اسپاؤس کی کاؤنسلنگ یا کاؤنسلر نہیں بن پائیں گے، مطلب یہ کچھ پری ریکوزٹس ہی ہے۔